السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی پاکستان نے کیسے دنیا کے امن کو بچایا اور کیسے پوری دنیا اس وقت پاکستان کی پریز کری ہے. دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اسلام آباد میں امریکی نائب صدر کے استقبال کے لیے کیا کیا سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اگلے مذاکرات کن بنیادوں پہ ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز کو اور جو پاکستانیز دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں ان کو کیسے کیسے جھٹکے لگ رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, یہ بہت بڑی خبر, بہت بڑی خوشخبری آپ سب کے لیے کہ پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے عزت دی, اور پاکستان کا نام اس وقت دنیا کے 200 ممالک کے تمام میڈیا آؤٹلیٹس ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں بیان کر رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیل بروکر ہے جس نے پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے دنیا کو امن سے بچا لیا اور دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ اور تباہی کے دہانے سے بچا لیا. اس وقت ایران سے ٹی آر ٹی کے کورسپونڈنٹ نے آج صبح رپورٹ کیا جس میں پتہ چل گیا کہ کس حد تک سنگین صورتحال ہو چکی تھی. ایران میں لوگ کلمہ پڑھ کر سوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ کل صبح بجلی ہوگی, یہاں پر پانی ہوگا, کیونکہ ان کو امریکی صدر کے یہ دھمکی کہ پوری سویلائزیشن کو مٹا دیں گے یہ یاد تھی, اور لوگوں کو یہ تھا کہ پتہ نہیں کل کیا حالات ہوں گے. انسرٹینٹی ہوتی ہے, بچے ہیں لوگوں کے, زندگیاں ہیں, پوری پلان کی ہوئی ہیں. اور یہی نہیں, پوری دنیا میں یہ خوف تھا کہ اکانومی کا کیا ہوگا, معیشت کدھر جائے گی, لوگوں کا کیا ہوگا, کیا نیوکلیئر تابکاری ہو سکتی ہے پورے خلیج میں, پورے مشرق وسطیٰ میں. کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہماری کسی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا تو ہم مشرق وسطیٰ میں تمام جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کو, پانی کو نشانہ بنائیں گے. تو یہ ساری جو ٹینشن تھی یہ ساری کل ایک ایسے ایپک سینٹر پہ پہنچی ہوئی تھیں, اور پوری دنیا ایک کے تباہی کے دہانے پہ تھی, جیسے ماچس کی تیلی ایک چاہیے اور پورا چل کے بسم ہو جائے سارا کچھ. یہ ساری سچویشن تھی, اور پھر اللہ نے پاکستان کی عزت دی, اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو ہے دنیا تباہی کے دہانے سے واپس آئی. پھر جناب کو 3 بجے کے قریب جب ڈیڈ لائن ایکسپائر ہونے سے صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ ہوا جو پوری دنیا میں وائرل ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو میں نے کہا کہ 14 دن کے لیے جنگ بند کر دیں, اور یہی بات دوسری طرف کی گئی, ایران سے کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے 14 دن کے لیے. یہ پھر جو تجویز تھی یہ دونوں طرف سے تھوڑی دیر بعد مانی گئی. صدر ٹرمپ نے بڑے تعریفی کلمات بھی کہے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف ان کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ برف پگھلنا شروع ہوئی. ٹرمپ کی کوئی میٹنگ بھی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایگری کر لیا ہے. جی ٹروتھ سوشل پہ انہوں نے پوسٹ کیا کہ جی ہم نے ایگری کر لیا ہے سیز فائر کو. پھر ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ٹویٹ آئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے کہنے پر ہم اس تجویز کو مانتے ہیں. جو ٹرمپ کی ٹویٹ آئی تھی اس میں تو انہوں نے باقاعدہ جی پہلے سینٹینس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا نام لیا کہ ان کے کہنے پر ان کے ساتھ کنورسیشن کے بعد میں نے کیا. تو پاکستان کو کیسے بھولے. اس کے بعد ایران کی طرف سے جب کنفرمیشن ہو گئی کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا, اور انہیں 10 پوائنٹ نکات جو دیے تھے اس میں کہ آبنائے ہرمز سے جو $2 ملین کا ٹیکس ہے وہ وصول کیا جائے گا جو عمان اور اس میں تقسیم کیا جائے گا, اور اس سے جنگی اخراجات پورے کیے جائیں گے. اس کے بعد پھر جو صورت حال ہے وہ دنیا پوری جو ہے وہ نارمل کی طرف جانا شروع ہو گئی. پٹرول کی پرائسز, جو آئل پرائسز ہیں دنیا میں, برینٹ کروڈ کی پرائسز 17% گر گئیں, اور اس کے بعد جو کرپٹو مارکیٹ ہے اس نے کوئی $20 بلین ریکور کیے. اس کے بعد تمام جو اسٹاک مارکیٹس تھیں وہ اوپر گئیں. کس نے سوچا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ دنیا میں رد و بدل کرے گا. اور پاکستان میں ایک بہت بڑے صوفی ہیں جن کا کول تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ وقت نے ثابت کیا. تو یہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے. ہم تو اپنی زندگیوں میں ایسے کسی اور موقع کو نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس دن بہت خوشی ہوئی تھی, مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو گلوبل خوشی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے امن لایا ہے, اور اس امن کی وجہ سے پوری دنیا اب سکھ کا سانس لے رہی ہے. کل رات لوگ سکھ کی نیند سوئے ہیں, اور وہ اس میں کنٹریبیوشن پاکستان کی تھی. تو یہ بہت فخر کی بات ہے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تہنیتی پروگراموں سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ, لیکن انڈیا میں اس پہ بہت آگ لگی ہوئی ہے, ادھم مچا ہوا ہے. پروگرامز چل رہے تھے کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے, پاکستان بالکل نہیں کر سکے گا. انہیں پہلے جب ٹویٹ آئی تو انہوں نے کہا جی یہ جھوٹی ٹویٹ ہے, پاکستان کو کوئی اسلام آباد اکارڈ نہیں ہوگا, مذاکرات اسلام آباد میں نہیں ہوں گے, استنبول میں ہو جائیں گے, عمان میں ہو جائیں گے, کسی اور جگہ ہو جائیں گے, لیکن اسلام آباد میں نہیں ہوں گے. پھر کہا گیا کہ جی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یہ بات ہی نہیں کر رہے. پھر کہا گیا کہ ایران ہی نہیں مان رہا. لیکن ایک ایک کر کے ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں. انڈین میڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ ایکسپوز ہوا, اور رات کو پھر ان کو اپنی ساری باتیں واپس لینی پڑیں, اور آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ نہیں جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے, اور جی امن قائم ہو گیا ہے. پورا دن انڈین ایکسٹرنل افیئر منسٹری نے ویٹ کیا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جی بالکل اب ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا. جیسے شرماتے ہوئے دلہن نہیں لکھتی کہ بھائی ویلکم تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس کا ذکر نہیں کیا کہ پاکستان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک ایسی خبر آئی ہے
ہے کہ جس سے پاکستان کے دشمنوں کو تو آگ لگ گئی ہے, حاسدوں کو آگ لگ گئی ہے, لیکن جو دوست ہیں ان کو پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے ایئرپورٹس پہ کیا حال ہے. جتنے پاکستان کے جو لوگ اس وقت مختلف ایئرپورٹس پہ لینڈ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پاسپورٹس پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ویلکم ٹو دس کنٹری, جو بھی جس میں بھی ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں. تو پاکستان اب کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے اب دیکھا جانا شروع ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک نے پیس بروکر کیا. اس سے پہلے پاکستان کا کیا امیج ہوتا تھا کہ کوئی دور دراز کا مشرق وسطیٰ کا پتہ نہیں ملک ہے, صحرا ہے, وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جو پوری 200 ملک ہیں دنیا کے, ان میں سے ایک ملک ہے جس کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ یہ جنگ بند کروانی ہے, اور سارے آرڈز اس کے اگینسٹ سے, ہر چیز خلاف تھی. اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ جنگ بندی ہو, ملک نہیں مان رہے تھے, دونوں کی اپنی اپنی بڑی بڑی ڈیمانڈز تھیں, لیکن ایک ملک پر امید تھا, اور ایک ملک تھا جس نے زور لگایا, اور آخر اس ملک نے یہ ثابت کر دکھایا کہ دنیا میں امن لایا جا سکتا ہے. دیکھیں جنگ کرنا تو بہت آسان ہے, آگ لگانا بہت آسان ہے, آگ بجھانا مشکل ہے, امن لانا مشکل ہے, اور یہ امن جو مشکل کام تھا یہ پاکستان نے کر کے دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور یہ پوری دنیا کے ایئرپورٹس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں اور ہم فخر سے چل رہے ہیں. اوورسیز جو پاکستانیز ہوتے ہیں نا, ان کو خاص طور پہ وہاں پہ انڈین کمیونٹی بھی ہوتی ہے, باقی بھی ہوتی ہے, تو ان کو بہت فیل ہوتا ہے. ان کو اپنا سب جھنڈا جہاں نظر آ جائے, PIA کا جہاز نظر آ جائے, اور جب ان کو عزت کی نگاہ سے بلایا جائے تو ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں, فخر سے بلند ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ دیا ہے. آج ہمارے بچوں کو اب تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا نصاب ہوگا اس میں اضافہ ہو گیا مطالعہ پاکستان میں, اور جو پاکستان اسٹڈیز ہیں کہ جی اسلام آباد اکارڈ کے نکات بتائیں, جی اسلام آباد میں کیا وعدہ ہونے جا رہا ہے تو کیا ہوگا. یہ سب کچھ اب جو ہے وہ ممکن دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں, بڑی بات ہے. اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف, اور وہ ہے کہ اسلام آباد میں اب ہونے کیا جا رہا ہے, اگلے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. امریکن نائب صدر جو ہیں JD وینس, وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, اور اسرائیل کا تو بالکل نام ہی نہیں کارڈ میں لکھا گیا, لیکن ایران کے جو اسپیکر ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں, اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے سرینا میں جو بزنس سینٹر ہے اس کو خالی کرا لیا گیا. اسلام آباد میں سیکورٹی بہت اپ کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے جو امریکی نائب صدر ہوتے ہیں ان کی سیکورٹی صدر کے برابر ہوتی ہے, اور وہ ان کے پروٹوکول اور کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر امریکی صدر کو کچھ ہو جاتا ہے تو نائب صدر بنتے ہیں. تو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو پروٹوکول ملتا ہے پوری دنیا میں. ان کے پہلے سیکورٹی آتی ہے, اس کو پورے جگہ کو کلیئر کرتی ہے. تو اگر اسلام آباد میں ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا 10 تاریخ کو مذاکرات ہونے, تو اسلام آباد کو سیکورٹی کو بہت ہی ٹائٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر ظاہر ہے باہر سے امریکن سیکورٹی بھی آ کے اس کو پورے علاقے کو کلین کرے گی, کارڈن آف کرے گی, اور پھر وہاں پر مذاکرات ہوں گے. ان مذاکرات میں بھی پاکستان ظاہر ہے ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے, اکارڈ اسلام آباد میں ہوگا. اور جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں نا, نئے سیئرز ہوتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ, کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہونا, اب دوبارہ جنگ ہو جانی ہے, یہ عارضی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. 10 مئی کو بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ سیز وائز عارضی ہے, انڈیا نے دوبارہ حملہ کر دینا ہے, بہت مسئلہ ہوگا, تاکہ خوش نہ ہو سکیں ہم. تو نہیں, آپ نے خوش ہونا ہے. یہ سیز فائر مستقل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ مجھے اکاؤنٹیبل کریے گا اگر یہ ایسا نہ ہوا, لیکن جو میری تجزیہ ہے اس کے مطابق کہ یہ سیز فائر مستقل ہے, کیونکہ امریکہ اس جنگ سے تنگ آ چکا تھا. وہ چاہ رہا تھا کوئی فیس سیونگ ملے, ایگزٹ ملے, اس کو ایگزٹ مل چکی ہے. ایران میں فٹیک ہے, کوئی ایپیٹائٹ, کوئی بھوک نہیں ہے جنگ کی مزید. ایران جنگ چاہتا بھی نہیں تھا. ان کے لیے یہ بہت سکھ کا سانس ہے. سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی پرچموں کے ساتھ تہران کی سڑکوں پہ کہ جی پاکستان زندہ باد, ایران زندہ باد. تو ایران میں بھی کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے. اسرائیل ڈسیبلائزنگ فیکٹر ہے, وہ چاہتا تھا کہ یہ ہو, اور کوئی اور ممالک بھی چاہتے ہوں گے کہ ایران مکمل تباہ ہوتا, لیکن ان کی بات مانی نہیں جائے گی. اگر وہ سپائل کرنا چاہتے تو رات کو سپائل کر لیتے اور نہ ڈیل ہونے دیتے. ان کی تو یہ خواہش تھی کہ ڈیل نہ ہو, لیکن وہ ڈیل تو ہوئی. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہوگا, اب یہ امن ہی ہوگا, اور دنیا نہیں چاہے گی. سارے ابنائے ہرمز کھل گئی ہے, سب لوگوں کی سپلائیز کا, دنیا میں پیٹرول کا, ہر چیز کا جو بحران ہے وہ ختم ہوگا. تو دنیا پوری مل کر, دنیا کے سٹیکس ہیں اب امن میں. اب پاکستان اکیلا نہیں ہے, پوری دنیا چاہے گی, سپر پاور چاہیں گی, ایران جو چین ہے, جو روس ہے, وہ سب چاہیں گے کہ جی امن قائم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن دیر پا ہوگا, مستقل ہوگا. اور اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوں گے وہ 10 نکات ہیں ایران کی طرف سے, ان پہ ہوں گے. 10 نکات کیا ہیں اس میں؟ چیدہ یہ ہے کہ جی جنگ کی کمپنسیشن کے لیے ابنائے ہرمز پہ ان کو ٹیکس لگانے دیا جائے, $2 ملین ہر جہاز پہ, اور وہ ٹیکس جو ہے وہ عمان اور وہ جو ایران ہے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مستقل جنگ بندی کی جائے. ایران کی جو پراکسیز ہیں لبنان میں, باقی جگہوں پہ, وہاں پہ بھی ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. ایران کے اوپر ساری سینکشنز ہٹا لی جائیں. ایران البتہ یورینیم جو ہے اس کو, افسودہ یورینیم کو حوالے کرنے کو یا اس کا کوئی بندوبست کرنے کو تیار ہو گیا. ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹیں آ رہی ہیں, کل جو سویلائزیشن کو مارنے کی بات کر رہے تھے, آج ان کی ٹویٹ آ رہی ہے کہ جی سب کچھ بہتر ہو رہا ہے اور میں ایران کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میں ان کی ہیلپ کروں گا, ان کے جہازوں کو گزارنے میں ہیلپ کروں گا, اکانومی ان کی بہتر کرنے میں, اکنامک ریکوری
ریکوری میں مدد کروں گا. تو یعنی کہ اب کوئی چانس نہیں ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. اب صرف امن ہوگا, اسلام آباد اکارڈ ہوگا, بہتری آئے گی آپ سب کے لیے اور سب کے لیے, اور معیشت کے لیے بہت بہتری ہوگی. اب پاکستان میں کب پٹرول سستا ہوتا ہے, پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اب جلد ہی اس پہ کمیٹی بنا کے اس پہ فیصلہ کر دیں گے. میرا خیال ہے ہفتوں کی بات ہے, 1 یا 1.5 ہفتے میں, کیونکہ مہنگا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پٹرول جنگ شروع ہوئی تھی تو 1 ہفتے میں مہنگا نہیں ہوا تھا, 2-3 ہفتے لگے تھے. تو اسی طرح کچھ ٹائم لگے گا, 1-2 ہفتے جو اسٹاک پرانا لیا ہوا, جو مہنگا لیا ہوا وہ ختم ہوگا, اس کے بعد پٹرول سستا ہوگا اور عوام کو بھی خوشخبری ملے گی اور عوام کے لیے بھی اچھے دن آئیں گے. اور گڈ ول جو پیدا ہوئی ہے اس سے پاکستان کا ایک اچھا نام ہوگا, انویسٹمنٹ آئے گی, ایران کے محاذ پر جو افغانستان کے محاذ پر جنگ رک جائے گی تو ٹیررزم ختم ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو کل کور کمانڈر کونسل نے پیغام دیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے. آج انہوں نے ویلکم کیا. پوری دنیا کے جو صدور وزراء اعظم ہیں وہ پاکستان کو فون کر کے شاباش دے رہے ہیں اور اپریشیٹ کریں کہ امن کے لیے کردار ادا کیا. تو سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا اور بہتری کی طرف آئیں گی. اچھے آنے والے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ, اور امید یہی رکھنی چاہیے, دعا بھی یہی ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ اللہ شاد باد اور آباد رکھے اور اسی طرح دنیا میں امن اور اچھائی کے لیے کام کرتا رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیں آج کا سچ.